بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الہود آیت نمبر 84 سے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور نہ تم ناپ تول میں کمی کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی اب توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو اخلاقی خرابی، یعنی ناپ تول میں کمی اور اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی منع کرنے کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ جب بھی اللہ کا تم پر فضل ہے تو تم آسودہ حال ہو اور مال و دولت بھی تمہیں میسر ہے، پھر تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری علت کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے پاس نہ آئے تو مجھے پھر اندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو گے، اور گھرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اب انبیاء کرام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہے، ایک حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسری حقوق العباد کی ادائیگی۔ تاکید کی گئی ہے کہ انہیں انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔ بقیت اللہ یعنی اس سے مراد وہ نفع جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر دیانتداری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو، یہ چونکہ حلال و طیب ہے اور اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس کو بقیت اللہ کہا گیا ہے۔ قالوا یا شعیب أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کہ تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو ہم چاہیں کریں، بے شک تو البتہ تو ہی پروردگار اور راست باز ہے۔ صلاۃ سے مراد عبادت، دین یا تلاوت ہے، یعنی تم اتنے بڑے دیندار بنتے ہو، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان طریقوں کو چھوڑ دیں جن پر ہمارے باپ دادا عمل کرتے رہے ہیں۔ تیرا دین ہم کو ہمارے مال میں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہاں قوم کا بات کرنے کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ کہا، ہے میری قوم، دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین رزق عطا کیا ہے، اور میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رزقاً حسنا سے مراد یعنی نبوت اور دین،
میں یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تم کو روکوں میں خود وہی کام کروں. یہ تو اللہ کا حکم ہے اور میں بھی تو وہی کر رہا ہوں. میرا مقصد تو اصلاح کرنا ہے. توفیق اللہ باللہ، یعنی جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں. حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. اس لیے میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لوط منکم ببعید. اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت مصیبت میں ڈال دے، اور جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح علیہ السلام کو پہنچی ہے جو تکلیفیں، اور جو قوم لوط کو تم میں سے کچھ دور نہیں ہیں. یعنی ان قوموں کی تم سے دور نہیں ہے، یا اس سے سبب ہے تم سے دور نہیں ہے کہ وہ ان کے عذاب کا موجب بنی ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب مہربان اور محبت کرنے والا ہے. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تجھ کو اپنے اندر کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم تجھ کو حیثیت والی بستی میں نہ گنتے. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ چونکہ کفر و شرک میں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ کیا. چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت ہمارے دلوں میں موجود ہے اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں. چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت ہمارے دلوں میں موجود ہے اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ زیادہ عزت والے ہیں کہ تم ان سے پس سے پش ڈال دیا؟ بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو گھیرنے والا ہے. شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میرے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو، لیکن جس اللہ نے مجھے یہ منصب سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت اور اس کا احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تم اسے پسے پش ڈال رہے ہو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں. بس ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی قوم اپنے کفر و شرک پر قائم ہے اور ان پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا، تو کہا کہ اچھا تم اپنی ڈگر پر چلو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارا عذاب آ گیا ہم نے شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دے دی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا، اور جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے. یعنی یہ چیخ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے، اس سے ان کی موت واقع ہوگی، اور اس کے بعد پہنچال کا بھی عذاب آیا. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ.
گویا کہ وہ اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اگر ہو مدین کے لیے بھی دوری ہے جیسے کہ دوری کی سمود کو ہوئی، یعنی لعنت، پھٹکار، اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری کو کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نشانیوں کے اور واضح دلیل کے۔ بِآيَاتِنَا سے مراد تورات ہے، اور سلطان مبین یعنی معجزات اور عصا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے ان لوگوں نے فرعون کی پیروی کی، اور نہ تھا حکم فرعون کا درستی کا۔ وَمَلَئِهِ قوم کے اشرف و ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ برشید کے معنی ذی رشد، یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی، لیکن ان لوگوں نے انہیں رد کر دیا، اور فرعون کی بات جو کہ رشد و ہدایت سے دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کی۔ یکدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار وبئس الورد المورود، وہ قیادت کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن، پھر آئے گا ان لوگوں پر آگ پر، اور کتنی بری کھاد ہے اترنے کی۔ یعنی جس طرح فرعون نے دنیا میں ان کا رہبر تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا، اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں ہی جہنم میں لے جائے گا۔ بئس الورد المورود، یعنی وہ مقام یا کھاد جہنم جہاں لوگ لے جائے جائیں گے، یعنی جگہ بھی بری ہے اور جانے والے بھی برے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان پر تو اس دنیا میں لعنت چپکا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی، اور کتنی بری ہے بخشش دی جانے والی۔ لعنتاً سے پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری اور محرومی ہے، جو دنیا اور آخرت میں بھی محروم رہیں گے اور ایمان نہ لائیں گے۔ بئس الرفد المرفود، یعنی انعام و عطیہ کو کہا جاتا ہے، یہاں لعنت کے زور پہ آیا ہے۔ یہاں لعنت کو رفد کہا گیا ہے، اس لیے اسے برا انعام قرار دے دیا گیا ہے۔ مراد وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ بستیوں کی خاص خبریں ہم تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں بعض تو موجود ہیں اور بعض کٹ گئی ہیں۔ قائم ان سے مراد وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم تھیں۔ حسید ان سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتوں کی طرح نابود ہو گئیں، یعنی گزشتہ بستیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض تو اب موجود ہیں، یعنی جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہے، اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، اور ان کا وجود تاریخ کے صفحات پر بھی باقی نہیں رہا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِیبٍ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان کے معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جب تیرے معبود کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان کو عذاب اور ہلاکت سے ہم نے انہیں دوچار نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کفر کا ارتکاب کر کے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی سزا ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کو اسی طرح گرفت میں پکڑ لے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن، بے شک اس میں تیرے لیے نشانیاں ہیں۔ خواف عذاب الآخرہ،
ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ اور جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں وہ دن جب سب جمع کیے جائیں گے لوگ اس میں، اور اس دن سب حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی کیوں حاضر کیے جائیں گے اس دن؟ حساب کتاب کے لیے اور بدلے کے لیے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں ایک مدت معین تک۔ یعنی قیامت کے دن تاخیر کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ اور جس دن وہ آ جائے گا مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرے سوائے اس کو ان میں سے کو بدبخت ہوگا اور کوئی ان میں سے کوئی نیک ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں، سوائے جب تمہارا رب چاہے، بے شک تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ لیکن جو نیک وقت کیے گئے وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے۔ غیر مجذوذ یعنی بخشش کبھی ختم نہ ہوگی۔ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ان کا داخل ہونا عارضی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اس لیے آپ شک میں نہ رہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت تو اس طرح ہے جیسے ان کے باپ دادا کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ یعنی نصیبہم غیر منقوص یعنی ان سے مراد وہی عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے اس کتاب کو نہیں مانا۔ یہ نبی کو تسلی دی جا رہی کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے، کچھ لوگوں نے ان پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اس لیے آپ ان کی تکذیب سے نہ گھبرائیں۔ ان پہ فوراً عذاب کیوں آیا؟ یعنی اگر اللہ نے پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو انہیں فوراً ہی عذاب کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا بس آپ جمے رہیے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب کے روبرو کیے جائیں گے تو آپ کا رب اسے ان کے اعمال کا برا برا بدلہ دے گا اور ان سب سے وہ باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا بس آپ جمے رہیے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے۔ تَغَوْا
تطغوا انہ بما تعملون بصیر، تم حد سے نہ بڑھنا، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اب اس آیت میں نبی اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے میں بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دوسرا تدغو یعنی حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت کے لیے ضروری ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ ظلموں کی طرف جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ چھو لے گی، اور نہیں کوئی اللہ کے سوا تمہارا مددگار اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد مت حاصل کرو، اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو پسند کرتے ہو، اس طرح یہ تمہارا بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی اس کے ساتھ جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلذَّاكِرِينَ، اور قائم کرو نماز دن کے دو کناروں پر کچھ حصہ دن میں، اور بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، اور یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا صبر اجر محسنین کا۔ یہاں پہ صبر سے مراد حق پہ جمے رہنا ہر حال میں۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، پھر کیوں نہ تھے قوموں میں سے تم سے پہلے سمجھ والے جو روکتے زمین میں فساد کو، مگر تھوڑے ان میں سے نجات دی ہم نے ان کو، اور پیروی کی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کی جو دولت دیے گئے تھے اس میں، اور تھے وہ مجرم۔ یعنی گزشتہ امتوں میں بھی نیک لوگ کیوں نہ ہوئے، پھر فرمایا کہ ایسے لوگ تو تھے تو صحیح، مگر کیا تھے کہ وہ تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے جنہیں ہم نے اس وقت نجات دی تھی جبکہ دوسروں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور نہیں تیرا رب کے ہلاک کرتے بستیوں کو ساتھ ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے تھے۔ یعنی کسی قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک اس قوم میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر چاہتا تیرا رب کر دیتا ایک امت لوگوں کو، اور ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے انہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ کے رب کی بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یعنی اب اس میں انسانوں کی پیدائش کا مقصد طے کیا ہے کہ انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا وہ آزمائش میں ناکام، اور جو اس کو اپنا لے گا وہ کامیاب اور رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ، رسولوں کے سب احوال ہم نے آپ کے سامنے دل کی تسکین کے لیے بیان کر دیے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا اور جو نصیحت اور واعظ ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ یعنی تیرے دل کو حق پر جما دیا۔ پچھلے انبیاء پر بھی مشکلات آئی تھیں اور آپ بھی جمے رہیے۔ حاذہ الحق یعنی اس سے مراد ہے قرآن پاک۔
وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کرو، ہم بھی عمل کرنے میں مشغول ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، زمین اور آسمان کا عالم اور غیب اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملات سارے کے سارے، بس اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ احسن عمل کس کے حصے میں آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ الحمدللہ سورہ ہود ختم ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کون سے عمل سیکھنے کے لیے عمل سیکھے ہیں۔ ان میں سے ایک مبلغ ہو خیر خواہی کا سا رویہ رکھنا چاہیے، مشکلات سے نہ گھبرائیں، ثابت قدم رہیں اور صبر سے ہی کام لیں، دین اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹا دیں، دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ آخرت میں ذلت کا سامان نہ بن جائیں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں انصاف سے کام لیں، اور دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں دوسروں کے درمیان میں بدگمانیاں بھی نہ پیدا کریں، کیونکہ یہ فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے تو بدلے میں بھی ہمیں اچھا ہی سلوک ملے گا۔ اللہ کی ذات میں مکمل بھروسہ رکھیں، اپنے ہر معاملے میں درگزر سے کام لیں، استقامت یہ کہ دوسروں کی مخالفت کے باوجود بھی دین کا کام جاری رکھیں، حکمت عملی سے تمام معاملات کو حل کیجیے، تقویٰ اور نیکیوں سے رغبت کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اور اپنے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔